ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ مكية عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين أو كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی مہینوں سے قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آپ حضرات کی محبت ہے، شوق ہے اور لگن ہے کہ آپ حضرات قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن پاک کی محبت کرنے والے پیدا فرمائے. یہ سلسلہ تفسیر کا چلتے ہوئے آج پہنچا ہے سورۃ النبأ، یعنی 30ویں پارے کی پہلی سورت پر. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اعوذ باللہ بسم اللہ سے، پھر الحمد شریف، اس کے بعد عما یتساءلون کی قل اعوذ برب الناس پر آیا تھا، اور وہاں سے ادھر کو ہوتا ہوتا آج یہ ام کے پارے کی پہلی سورت پر الحمدللہ سلسلہ پہنچ چکا ہے تفسیر کا. امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے پورا قرآن پاک ایسے ہی ہم سمجھیں اور سننے کو ہمیں شرف حاصل ہو جائے. آمین. آج ہم جس سورت پر بات کریں گے یہ ام کے پارے کی پہلی سورت ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ النبأ. کیا نام ہے؟ سورۃ النبأ. نبأ کے معنی آتے ہیں خبر دینا، کوئی بڑی خبر، کوئی ایمرجنسی والی خبر، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں نبأ. ہمارے یہاں بچیوں کا نام ہوتا ہے نبیہ، تو اچھا نام ہے، یعنی خبر دینے والی، کوئی برا نام نہیں. اس سورت میں 40 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی جس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی. اور اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. اور یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکہ کس چیز کا نام ہے بھائی؟ مکہ نام ہے ایک شہر کا، مدینہ نام ہے ایک شہر کا. ٹھیک ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً. جتنا یہاں سے ممبئی چلے جائیں آپ، اتنی دور ہے مکہ سے مدینہ. تو دونوں الگ الگ بڑی اسمارٹ سٹی کا نام ہے. تو مکہ الگ ہے، مدینہ الگ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینے میں آپ کی قبر مبارک ہے، آپ کا انتقال مدینے میں ہوا ہے. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. تو جس وقت ہمارے نبی پاک مکہ شہر میں موجود تھے، جو سعودی کے اندر موجود ہے،
تو آپ کے پاس آسمان سے جو فرشتہ قرآن لے کر آیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آسمان سے جو قرآن پاک اترا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ چلیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ یعنی مکے کے جو کافر ہیں، مکے کے جو مشرک ہیں، یہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک بڑی ہیبت ناک خبر کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب و کتاب کرے گا، یہ ہمارے نبی نے لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ کو مانو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اور میں پیغمبر ہوں اور مرنے کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم سے حساب و کتاب کرے گا۔ تو یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھی نہیں۔ وہ کہنے لگے بھلا جب انسان مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، مٹی ہو گیا اور اس کی ہڈیوں کا بھی برادہ بن گیا، اب دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے چیمے گوئیاں جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں دیہات میں بولتے ہیں پھسر 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 پھسر، تو وہ ایک دوسرے سے کرتے رہتے تھے کہ بھائی یہ نبی جو ہے، یہ محمد جو ہے، نبی تو مانتے نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے یہ جو محمد ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ کیسی عجیب سی باتیں کرتا ہے جو بالکل عقل سے دور ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے آدم آئے تھے اس زمانے سے لے کر کے ساری دنیا دوبارہ زندہ ہوگی اور پھر وہ رب ان کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے، تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ آپس میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ تو ان میں کئی طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو اس پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندگی موجود ہے۔ ایک تو وہ تھے۔ ایک وہ تھے جو یوں کہتے تھے ہم تو بس چپ رہتے ہیں، نہ ہم اس کو غلط کہویں نہ ہم اس کو صحیح کہویں، ہم تو چپ رہیں گے۔ ایک وہ تھے، اور ایک وہ تھے جو ڈنکی کی چوٹ پر اس کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے نہیں ہم نہ مانیں گے اور نہ تمہیں ماننے دیں گے۔ ایک وہ تھے۔ تو تین طرح کے لوگ تھے اللہ کے رسول کے سامنے۔ تو جب یہ آپس میں ان میں چیمی گوئیاں ہونے لگی اور وہ آخرت کے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو انکار کرنے لگے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، بھائی ہندوؤں میں اور ہمارے میں سب سے بڑا انتر کیا ہے؟ ہندو بھی مانتے ہیں کہ بھائی بھگوان کی پوجا کرنی چاہیے، پوجا کے الگ الگ ڈھنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے کرتے ہیں، مسلمان ایسے کرتے ہیں، عیسائی ویسے کرتے ہیں، سکھ ایسے کرتے ہیں۔ تو مانتے تو وہ بھی ہیں کہ پوجا کرنی چاہیے، بہت ساری چیزیں سیم ہیں، مانتے ہیں، لیکن جو ایک سب سے بڑا انتر ہے غیر مسلم میں اور مسلمان میں وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، بات ختم۔ اب اگر وہ دوسرے جنم میں آئے گا بھی، وہ دوسرا جنم لے گا بھی تو وہ کسی جانور میں لے گا، اس کی روح کسی جانور میں آئے گی، اس طریقے سے وہ باتیں بناتے ہیں۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسی جسم میں روح ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اور تمہیں کھڑا کریں گے اور پھر تم سے سوال کریں گے کہ تم نے دنیا میں کیسے وقت گزارا ہے، ہم نے تمہیں جوانی دی، ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم نے تمہیں صحت دی، تم نے اسے کہاں لگایا؟ تو یہ سب سے بڑا انتر ہے۔ تو ان کے سوال کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، اے نبی لوگ آپ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ نبا کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں خبر۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبا کے معنی قیامت کے بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبا کے معنی قرآن کے بھی آتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک عظیم بات ہے، ایک اجنبی بات ہے کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہے ان کے لیے۔ تو قرآن یہ نبا کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں۔
الذی ہم فیہ مختلفون، مگر نبا کے سب سے معقول معنی قیامت کے ہی آتے ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ نبا کی معنی قیامت کے۔ آگے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، یہ اس چیز کے بارے میں خود ہی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، خود ہی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی زندہ تو ہونا ہے مگر کسی جانور کے روپ میں ہماری روح واپس آئے گی دھرتی پر۔ تو الگ الگ ان کے آپس میں اختلافات بہت ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، کلا، خبردار، سیعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ ایسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کسی کو، جب کسی سے کوئی ناراض ہوتا ہے، دیکھ لوں گا میں تجھے، بتا دیں گے ہم تجھے، کوئی بات نہیں تو فکر نہ کریں، ہم بتا دیں گے تجھے، ایسے بولتے ہیں نا، ہم بتا دیں گے تجھے، تو کتنے پانی میں ہے اور ہم کتنے پانی میں ہم بتا دیں گے تجھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کلا، خبردار، سیعلمون، ان قریب تم دیکھ لو گے، ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار ایک بار اور، ان قریب تم دیکھ لو گے اور تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ تعالیٰ اب اپنے احسان جتا رہے اور اپنے ہونے کو ثابت کر رہے اللہ تعالیٰ۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ یعنی زمین کو ہم نے فرش نہیں بنایا تمہارے لیے؟ یعنی اتنی بڑی یہ زمین ہے، اگر یہ بالکل نرم ہوتی پانی کی طرح تو پھر بھی پریشانی تھی، اور اگر یہ ہوا کی طرح ہوتی تو بھی پریشانی تھی، روئی کی طرح ہوتی تو بھی پریشانی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے زمین کو یہ ہلے نہیں اس لیے ہم نے اس میں پہاڑوں کو ٹھوک دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا، وجود کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو تمہاری عقل کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیا اس مورتی نے پیدا کیا ہے؟ کیا اس پتھر کے بت نے یہ سب چیزیں پیدا کر دی ہیں؟ یقیناً کوئی اور بڑی طاقت ہے، تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ پہاڑ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر ٹھوک دیا تاکہ وہ ہلے۔ آگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا، عورت مرد کا جوڑا، جی بکری بکرے کا جوڑا، ہر چیز کا جاندار میں آپ دیکھیں گے ہر چیز کا جوڑا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتا رہے کہ ہم نے تمہارے لیے کتنے خوبصورت انداز میں ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بنایا۔ نیند اللہ تعالیٰ کی میرے بھائی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان 24 گھنٹے نہ سوئے تو اس کے اندر انرجی کا لیول 50% کم ہو جاتا ہے، اور اگر 48 گھنٹے نہ سوئے تو پھر اس کی سمجھ میں چیزیں آنی بند ہو جائیں گی، اور اگر 72 گھنٹے نہ ہوئے تو پھر وہ مجبور ہو جائے گا سونے پر اور اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تیار ہو جائیں گی۔ نیند اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی ضروری چیز بنائی ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کو فرض کیا تو کھانا بند کر دیا مگر سونا بند نہیں کیا، کیونکہ انسان بغیر کھائے تو رہ سکتا ہے، بغیر سوئے نہیں رہ سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سباتا کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کا کٹ کر دینا، کسی چیز کو کاٹ دینا، یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا تعلق بھی دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں اسی بات سے اٹیچ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بنایا، یعنی ہم نے تمہیں سلایا اور اس طرح سلایا کہ تمہیں تو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ تمہارے برابر میں کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم نے تمہیں صبح کو کھڑا بھی کر دیا۔
تو جب ہم تمہیں اس طریقے سے دوبارہ جگا سکتے ہیں تو ہم دوبارہ تمہیں پیدا بھی کر سکتے ہیں. تمام کی تمام چیزیں اسی کی طرف جا رہی ہیں. اشارے اللہ تعالیٰ نے تمام آیتوں میں اسی بات کی طرف کی ہیں کہ یہ بات تمہاری عقل میں کیوں نہیں آتی. تو نیند میرے بھائی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو لہٰذا نیند ہمیں پوری ضرور کرنی چاہیے. کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند آدمی کو ضرور لینی چاہیے. اگر کام زیادہ ہے، مجبوری ہے، تو کم سے کم 6 گھنٹے تو بالکل فرض عین کی طرح نبھائیے. اگر آپ نیند پوری نہیں کرتے تو آپ سینکڑوں بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. یاد رکھیے، سینکڑوں بیماریوں کو آپ دعوت دیتے ہیں. تو لہٰذا نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیے جو گولیاں کھا کر بھی نہیں سو پا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا. آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنا دیا. رات کو کیا بنایا؟ پردے کی چیز بنا دیا. ظاہر سی بات ہے نیند کے لیے کیا چاہیے؟ 2 چیزیں چاہیے. ایک تو اندھیرا اور دوسری سکون، خاموشی. اور رات میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے اور خاموشی بھی ہوتی ہے. تو یہ نیند سے اٹیچ رکھتی ہے آیت. اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بھی بنایا اور پھر ہم نے تمہارے لیے رات کو پردے کی چیز بنایا. آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ضرور ڈالتے ہیں. دیکھو یہ بات حقیقت ہے. پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. بنیوں کی عادت ہے آج بھی، جو پرانے بنیے ہیں ان کی عادت آج بھی ہے کہ وہ صبح ہی دکان کھولتے ہیں بالکل سورج نکلنے کے سمے. اور مسلمان کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ 10-11 بجے دکان کھولتا ہے. پورے بازار کا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ 11 بجے سے پہلے نہ تو گاہک وہاں پہنچتا ہے اور نہ دکان وہاں کھلتی ہے. اور اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، لندن میں چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی یورپ کے ممالک میں چلے جائیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں گے صبح ہی وہاں مارکیٹ کھل جاتی ہے اور شام ہونے تک 5 بجے تک پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. پوری مارکیٹ ٹوٹل بند ہو جاتی ہے اور وہ رات کا کھانا جلدی کھا کر پھر وہ کتا ہاتھ میں لے کے ٹہلنے نکلتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ ایک ملک میں بہت زیادہ تنگی ہو گئی اور اکانومی پوری ملک کی گرنے لگی. بہت زیادہ غربت پھیل گئی وہاں. تو بڑے بڑے افسران، کیبنٹ کے جتنے بھی ممبر تھے وہ سب اکٹھے ہوئے کہ بھائی اس پر چرچا کیا جائے کہ یہ غربت کیسے ختم ہوگی. ملک میں اتنی غربت بڑھتی جا رہی ہے، ختم کیسے ہوگی. تو لوگ ابھی اکٹھا ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں. تو چند لوگ آ کر کے باہر چائے کی دکان پہ بیٹھ گئے کہ بھائی چائے پلاؤ. تو چائے والے نے جو کہا وہ سننے لائق ہے اور یاد رکھنے لائق ہے. چائے والے نے کہا کہ صاحب جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک سے غربت کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور آپ کس وقت آئے ہیں؟ 11 بجے 12 بجے، جبکہ ٹائم ہوتا ہے یہ زوال کا. کا ٹائم ہوتا ہے 12 بجے تو زوال کا وقت ہوتا ہے نا، کہ زوال کے معنی ہی گرنے کے آتے ہیں. آپ اکٹھا ہوئے ہیں ملک کو اوپر لے جانے کے لیے اور آپ آئے ہیں اس ٹائم جو ٹائم ہوتا ہے گرنے کا یعنی زوال کا ٹائم. مطلب دونوں چیزیں کیسے عقل میں آ رہی ہیں؟ آپ تو نکل کے گھر سے 12 بجے آ رہے ہیں جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اور زوال کے معنی ہی گرنے کے آتے ہیں. اگر آپ صبح سویرے آتے تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ نکل کے ہی 12 بجے آ رہے ہیں زوال کے ٹائم، تو پھر آپ کے کیا فیصلوں میں برکت ہوگی اور آپ کے مشوروں میں کیا خیر و برکت ہوگی. میں اپنی بات سمجھا پایا؟ اپنے کاروبار کو صبح سویرے شروع کیا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. صبح سویرے دکان کھولا کرو. کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو صبح سویرے کام کو آغاز کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا بہترین ذریعہ بنایا. علماء نے اس کی تفسیر میں ایک بات اور لکھی ہے کہ انسان کا جو کاروبار ہے اگر وہ بند ہو گیا
انسان کا جو رزق ہے اگر وہ کم ہو گیا تو اس کی دو وجہ ہیں، تیسری کوئی وجہ نہیں، صرف دو ہی وجہ علماء نے لکھی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے کبھی بہت زیادہ رزق دے کر آزماتے ہیں اور کبھی بالکل لے کر آزماتے ہیں۔ کبھی تو اتنا دے دیتے ہیں کہ آدمی کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور کبھی اللہ تعالیٰ اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ سوچتا ہے میں روٹی کیسے کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ایک تو یہ ہے وجہ، اور دوسری اہم وجہ ہے انسان گناہوں میں جب زیادہ ملوث ہونے لگتا ہے تو گناہ کی نحوست کی وجہ سے انسان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، انسان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کا کاروبار تنگ ہو گیا ہے، اچھا خاصا چلتے چلتے کم ہو گیا، اس کو چاہیے کم از کم دن میں 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ یا پھر مغرب کی نماز کے بعد اذا وقعت الواقعہ، سورہ واقعہ جو سورت ہے سورہ رحمان کے بعد کون سے پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں ہے، اس کو ایک مرتبہ آپ 24 گھنٹے میں پڑھ لیا کریں مغرب کے بعد، انشاءاللہ آپ کا کاروبار اوپر ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کبھی کسی کا جامع مسجد جانا ہو مغرب کے بعد تو آپ وہاں دیکھنا بہت سارے لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ رہے ہوں، بہت سارے ملیں گے دکاندار جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں ان کو دیکھ کر کے کہ انسان کتنا خود غرض ہے، اللہ میاں کو بھی یاد کر رہا اپنے کام کی وجہ سے، بس میرا کام چل جائے اس لیے میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے میں جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ خیر علماء نے لکھا ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی برائی کی بات اس میں نہیں۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں اگر پیدا ہو رہا ہو تو میں خود ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا سوال پہلے میں بتا دوں، بہت سے حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا کاروبار کو باندھا بھی جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل یہ بھی ذہنوں میں بہت ہے نا بیٹھا ہوا، جی میرا کام کسی نے بندھوا دیا، میرا کاروبار کسی نے بندھوا دیا، میرے کام پہ کسی نے کچھ کرا دیا، کیا یہ ممکن ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ 99% اس کا جواب ہے نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ 99% اس کا جواب ہے نہ، کوئی کاروبار نہیں بندھوا سکتا اور کوئی اس طریقے سے آپ کا کام ٹھپ نہیں کر سکتا۔ 1% اس کا چانس ہوتا ہے صرف، اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر جادو کا معاملہ چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑے پیمانے پر۔ مثلا آپ کا استعمال کیا ہوا کپڑا یا آپ کے دکان سے نکلیا ہوا گردہ یا آپ کے دکان میں استعمال ہونے والی کوئی چیز یا مکان میں استعمال ہونے والی کوئی چیز یا پھر آپ کا استعمال کیا ہوا کوئی میلا کپڑا یا اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی اتنا آسان نہیں ہے کسی کا کام بند کرا دینا یا کچھ کرا دینا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عام بات ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جادو حق ہے، لیکن 99% ہمارے ذہنوں میں صرف وہم ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ غور نہیں کرتے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نحوست ہو گئی ہے۔ ہم کبھی بھی یہ غور نہیں کرتے میں کتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو رہا، اس پر غور نہیں کرتے۔ کاروبار جہاں ذرا سا ڈاؤن ہوا بس فوراً ذہن ادھر کو جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 99% نہ ہے، آپ اس طرف ذہن مت لے جایا کریں کہ کسی نے کام بنوا دیا۔ آپ یہ سوچا کریں کون سے گناہ میں میری پکڑ ہوئی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کون سے گناہ میں میری پکڑ ہوئی ہے، کس کا میں نے دل دکھا دیا، کس کو میں نے چوٹ پہنچا دی، کون سے میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ گناہ کی وجہ سے میرا کاروبار ٹھپ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج ہے کہ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو روزی کو کھینچ لیتے ہیں یا پھر روزی کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ آ بہت رہا ہے مگر دکھتا نہیں گھر میں، لڑکے بھی کما رہے، خود بھی کما رہا، گھر کی بچیاں بھی گھر میں بیٹھی ہوئی سلائی کر رہی ہیں، بہت چاروں طرف سے آ رہا لیکن دکھتا نہیں گھر میں، پھر بھی پریشانیاں ہی پریشانیاں، یا تو برکت چھین لیں گے یا پھر مکمل طور پر روزی چھین لیں گے۔ تو میرے بھائی اس طرف ذہن نہ لے جایا کرو، اتنا آسان نہیں ہوتا جادو کرنا اور کرانا، یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا،
اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا یعنی سورج بنایا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیوں کیا؟ نہ ستاروں کا کیا، نہ چاند کا کیا، سورج کا کیا۔ سورج اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ دھوپ سے ہی غلہ پکتا ہے، چاند کی روشنی سے پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے اور پھل پکتے ہیں، تو لہٰذا سورج کی روشنی سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کام دنیا کے ثمر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نظام ہے سورج کے ساتھ، اور سورج ہماری زمین سے تقریباً 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یعنی ہماری جو زمین ہے، ہمارا جو یہ گولا ہے، یہ تقریباً 12 لاکھ زمینیں سورج میں جا کے فٹ ہو سکتی ہیں، اتنا بڑا ہے سورج۔ اور یہ ایک متعین مقدار ہے، اس پر یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ زمین سے دوری میں بتا رہا ہوں، ڈسٹینس۔ اگر یہ قریب ہو جائے تو زمین پر اتنی ٹھنڈ ہو کہ اگر یہ قریب ہو جائے تو زمین پر اتنی گرمی ہو کہ سب کچھ جل کے خاک ہو جائے گا، اور اگر سورج تھوڑا دور ہو جائے تو زمین پر اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورج کو ٹھہرایا ہوا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے اور اللہ کی بڑی قدرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سورج کا ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادل سے پانی کو اتارا موسلا دھار بارش کی شکل میں۔ یعنی ہمارا احسان ہے، اگر ہم بارشوں کو روک دیں تو تم بارش نہیں برسا سکتے۔ پرانے دور میں کس قدر سوکھا پڑتا تھا اور قحط پڑ جایا کرتا تھا اور غلہ نہیں اگتا تھا، لوگ بھوک سے مر جایا کرتے تھے۔ تو یہی بات بیان فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں سے موسلا دھار پانی بارش کی شکل میں برسایا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم غلہ اگائیں اور چارہ اگائیں۔ غلہ انسان کھاتا ہے، چارہ جانور کھاتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے غلے کا ذکر فرمایا، غلہ کہتے ہیں اناج کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اناج کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اناج کا ذکر فرمایا۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے گھنے گھنے باغات اگائے اسی پانی سے جو آسمان سے برس رہا ہے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یہ تقریباً 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، ہم نے پہاڑ بنائے، ہم نے یہ بنایا، ہم نے یہ بنایا۔ اب یہ 9 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ٹاپک بدل دیا، فرمایا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ، بے شک فیصلے کا دن بھی متعین ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، بات وہیں جا کر رکے گی کہ تم جو ہے اس چیز کو کیوں نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہی بیان فرما إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ایک متعین ہے۔ یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور تم فوج در فوج قبروں سے اٹھو گے اور بھاگو گے اس آواز کی طرف۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ قیامت کے قریب 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ سور پھونکنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی زمین کے نیچے، زمین بھی ساتھ ہے آسمان بھی ساتھ ہے، تو اس زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہوا جس کا نام ہے اسرافیل۔ کیا نام ہے؟ اسرافیل۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ میں ایک سین جیسی چیز دی ہوئی ہے، اس کا نام ہے سون، اور وہ انتظار میں ہے فرشتہ۔ اللہ رب العزت جب حکم فرمائیں گے کہ پھونک مار اس میں، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں پھونک ماریں گے اور اس میں سے اتنی خطرناک ترین آواز نکلے گی کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے، جس کے اندر بھی سانس ہے، سب مر جائیں گے، پورا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ یہ پہلی مرتبہ پھونک مارے جائیں گے اور پوری زمین پر جو بھی جاندار ہے، جس کے اندر بھی سانس ہے، سب مر جائیں گے، ختم، مٹی ہو جائے گی، اور 40 سال تک ایسے ہی پڑے رہیں گے۔
پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی فرشتے کو حکم دیں گے کہ دوبارہ پھونک مار اس میں. تو جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی اس پھونک میں اللہ رب العزت ایسی طاقت پیدا فرمائیں گے کہ آدم سے لے کے قیامت تک کا پیدا ہونے والا ہر انسان، ہر جاندار دوبارہ مٹی سے ایسے اٹھے گا اور دوبارہ زندہ ہو کر کے اس آواز کے پیچھے بھاگے گا اور وہ آواز لے جا کر چھوڑے گی میدان حشر میں، جہاں اللہ رب العزت کا ترازو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہوگا اور خود اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر جلوہ افروز ہوں گے تاکہ حساب لیا جا سکے، مجرموں سے حساب لیا جا سکے اور جو نیک ہیں ان کو جنت میں بھیجا جا سکے، ان کا فیصلہ کیا جا سکے. تو اسی کو یہاں بیان فرمایا گیا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا. جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں تم سب کے سب قبروں سے اٹھو گے اور بھاگتے ہوئے ہماری طرف آؤ گے. یعنی تم جو انکار کرتے ہو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، تم فوج در فوج آؤ گے بھاگے ہوئے. فتاتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا. اور آسمان کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی. اور وسیرت الجبال فکانت سرابا. اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور انہیں بالکل ریت کی طرح برابر کر دیا جائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ مخلوق کا حساب لینے کے لیے زمین بھی تو بڑی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ سارے پہاڑوں کو ختم کر دیں گے اور بالکل برابر زمین کو ایک بیلنس کر دیں گے. یہ بیان ہے ان جہنم کانت مرصادا. جو تم یہ انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، قبر میں کچھ نہیں ہونا، مسلمان کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ اس کا جواب دے رہے بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے. یعنی جہنم انتظار میں ہے. یہ جو نافرمان ہے، نڈر ہو گئے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ سود کھاتے ہوئے ڈر رہے، نہ بہن کا حصہ کھاتے ہوئے ڈر رہے. ان جہنم کانت مرصادا. جہنم جو ہے وہ انتظار میں ہے اور تاک لگائے بیٹھی ہے. دیکھو میرے بھائی اس چیز کا خیال رکھیں، جس کا جو حق ہے وہ ادا کریں. اللہ کا حق بھی ادا کریں اور بندوں کا حق بھی ادا کریں. بندوں کے حق میں سب سے اہم ہوتا ہے بہن کا حصہ. ابا کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینا یہ فرض ہے. ابا جو جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں، ابا جو مال چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں سے بہن کا بھی حصہ ہے، بھائی کا بھی حصہ ہے اور امی کا بھی حصہ ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی تفسیر میں یہاں بیان نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ علماء سے ملاقات کیجیے، مفتیان اکرام سے ملاقات کیجیے اور ان کو بتائیے کہ ہمارے ابا جان دنیا سے چلے گئے اور اتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں اور ہماری بہنیں بھی ہیں اور ہم بھی ہیں اور ہماری امی بھی ہے. اسے مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اسے مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے اپنے گروپ میں ایک ویڈیو ڈالی تھی، حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی. وہ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں اس چیز کا مطلب ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی بہن کی جائیداد میں سے وراثت کھا جائے. وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اس چیز کا کہ کوئی اپنی بہن کی جائیداد میں سے وراثت کھا جائے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہاں باپ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو ڈھنگ سے تقسیم کر کے جاتا ہے. تو لہٰذا جو لوگ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد میں سر پھوڑنے والے کام نہ کریں. اپنی اولاد میں ایسے کام نہ کر کے جائیں کہ بعد میں بہنیں بھائیوں کو بد دعائیں دیں کہ سارا کھا گیا ظالم. یار تم زندہ ہو تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اپنی اولاد میں ایسا کام کیوں کر کے جاتے؟ تو لہٰذا اپنی اولاد میں کسی مفتی سے معلوم کیجئے، کسی عالم سے معلوم کیجئے، کسی امام سے معلوم کیجئے کہ جی میری اولاد اتنی ہے، بیٹیاں اتنی ہیں، بیٹے اتنے ہیں، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی زمین ہے، میں اس کو کیسے تقسیم کروں؟ اپنی زندگی میں تقسیم کر دو نا یار. بعد میں کیوں تم ابا سے اپنے بچوں سے گالیاں کھانے والے کام کر رہے ہو؟ میں نے خود دیکھا ہے اولادیں گالیاں دیتی ہیں اپنے باپ کو کہ ہمارا باپ یہ ہمارے اوپر عذاب ڈال کے چلا گیا، اب وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں مان رہا. بات سمجھ آ گئی؟ تو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو انصاف کے ساتھ عالم دین سے، مفتیان اکرام سے معلوم کر کے اسے تقسیم کر کے جاؤ بھائی. اور جو لوگ چلے گئے ان کی اولادیں موجود ہیں، ان سے میری درخواست ہے میرے بھائی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اپنی بہن کا حق مت کھاؤ، اس کو ادا کرنا ہے. نیت کرو انشاءاللہ سب اسی محفل میں جن کے والدین چلے گئے
جن کے والدین چلے گئے وہ اپنے عالم دین سے ملاقات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہمارے ابا چلے گئے ہیں اور اس طریقے سے جائیداد چھوڑ کر گئے، ہم کیسے بانٹیں؟ بھائی کرو گے نا ملاقات انشاءاللہ؟ کرو گے تو آپ ہی کا فائدہ، نہیں تو بھائی قیامت کے دن بہنیں گریبان پکڑ لیں گی، میں صحیح بتا رہا ہوں، گریبان پکڑ لیں گی بہنیں کہ ہمارا حق نہیں دیا تھا اس نے۔ اس چیز کا خیال رکھیں انشاءاللہ۔ تو یہاں فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھے، للطاغین مآبا، ان تمام لوگوں کے لیے جو شریر ہیں اور دنگائی ہیں، لابسین فیہا احقابا، اور وہ ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں ان کو نہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی اور نہ ہی کوئی لکوڈ ملے گا پینے لائق، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ملے گا اور جہنمیوں کی پیپ انہیں پلائی جائے گی، جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، جہنم کا پانی اس قدر گرم ہوگا، اس قدر کھولتا ہوا ہوگا کہ جب وہ جہنمی کو پلایا جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کا ہونٹ اتنا پھول کر اس کے پیروں پہ آ کے گرے گا اور اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کی بد اعمالیوں کا ان کو صلہ ملے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی امید ہی نہیں لگائی تھی، اس چیز پر یقین ہی نہیں کیا تھا کہ حساب و کتاب بھی ہوگا۔ یہ جو ہم اپنی بہنوں کا حق دبا رہے، یہ ہم پڑوسیوں کا حق دبا رہے، یا رشتہ داروں کا ہم نے حق دبا لیا، یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد حساب بھی ہوگا۔ اس وجہ سے ان کو اتنا خطرناک ترین عذاب دیا جائے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہمارے قرآن کی آیتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر ایک بات کو لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ فرشتے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہمارا نامہ اعمال دکھائیں گے، انہوں نے یہ عمل کیے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، جس کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ دینے کی نیت ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے کسی کی زمین، کسی کا مکان، کسی کا کوئی اور معاملہ، کوئی اور معاملہ، میرے بھائی سب اسی محفل میں نیت کرو، اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا رکھو، جس کا جو ہے وہ دینا ہے، نیت کر لو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت کی ہم نے آج ایک رکوع کی تفصیل بیان کی ہے، اگلا رکوع انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا، وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے متعلق میں چند باتیں بھی لکھ کر لاتا ہوں، تو علماء نے اس سورت کے متعلق کچھ اہم اور قیمتی باتیں بھی لکھی ہیں جو آپ حضرات کو میں سنانا چاہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے سورت کے متعلق کہ آپ جہاں پر کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا، آپ کا مالک آپ کو برا بھلا کہتا ہے یا اور دوسرا اسٹاف آپ کی عزت نہیں کرتا، تو آپ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر جایا کریں، انشاءاللہ آپ کو سب لوگ عزت دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں بتاتا ہوں ہمیشہ یقین ہونا چاہیے، یقین جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی نفع ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے اس کا، کسی کی آنکھوں میں موتیا ہو گیا یا آنکھیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، دھندلا پن بڑھتا جا رہا ہے، تو عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے، دیکھ کر پڑھ لے، موبائل میں دیکھ کر پڑھ لے یا قرآن میں دیکھ کر پڑھ لے، اور اگر حفظ یاد ہے تو سبحان اللہ، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے عصر کی نماز کے بعد، اور اپنی انگلی کے پوروں پہ پھونک مارے اور انگلی اپنی آنکھوں میں پھیر لے، ایک کام تو یہ کر لے۔ اور اگر اس سے بہتر کرنا چاہے تو عرق گلاب لے آئے اور 3 مرتبہ عصر کے بعد اس سورت کو پڑھ کر اس پر پھونک مارے، اور اس عرق گلاب کی 3 سلائی رات کو سوتے سمے دونوں آنکھوں میں ڈالے، انشاءاللہ آنکھوں کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، عرق گلاب اصلی ہونا چاہیے، اگر نقلی ہوا یا کوئی کیمیکل ہوا تو آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہونے کے بجائے جا بھی سکے، کیونکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ تو عرق گلاب ذرا اپنی ذمہ داری کا۔
تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ اگر کسی آدمی کا رزق بے پناہ تنگ ہو گیا اور کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی کوششیں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کام پہ جانے سے پہلے، ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اس سورت کو دیکھ کر پڑھ لے اور سر کے بال سے پیر کے انگوٹھے تک پورے جسم پر پھونک مار کے ہاتھوں میں پورے جسم پر اچھے سے پھیر لے اور پھر اپنے کام پہ، کاروبار پہ، کھیت پہ، دکان پہ، جہاں بھی جانا ہے جائے، انشاءاللہ تعالی رزق میں ضرور اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہے نا آسان؟ بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سورت کو خواب میں دیکھتا ہے، کوئی آدمی سنا رہا ہے یا کہیں پر یہ لکھی ہوئی ہے یا یہ خود اس سورت کو پڑھ رہا ہے خواب میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو خوب عزتیں دیں گے اور اس کو خوب مال و دولت ملے گے اور خوب اس کی نسل میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں گے۔ یہ اس صورت کی خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے جلدی سے انشاءاللہ۔ کعبے کی طرف ہو کر بیٹھ جائیں، لائٹ بجھا دیں۔ 11 مرتبہ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جب میں کہوں گا لا الہ تو آپ میرے ساتھ دہرائیں گے اور اپنی گردن کو اپنے دائیں کندھے کی طرف اٹھائیں گے اور دل میں نیت کریں گے میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ اور جب میں کہوں گا الا اللہ تو میری ساتھ آپ دہرائیں گے اور دل میں نیت کریں گے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے۔ تو الا اللہ کہتے وقت دل پہ اپنی گردن کو جھٹکا دینا ہے اور لا الہ کہتے وقت دائیں کندھے کی طرف کو گردن کو اٹھانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ گناہوں کو یاد کر کے رونے کی آواز میں کہیے اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ آپ بہت عظیم ہیں، اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اے اللہ آپ اکبر ہیں، اے اللہ آپ کبیر ہیں، اے اللہ آپ اکبر الکبائر ہیں، اے اللہ آپ رحمان ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، اے اللہ آپ آسمانوں کے بنانے والے ہیں، اے اللہ زمینوں کے بچھانے والے ہیں، اے اللہ پہاڑوں کو ٹھوکنے والے ہیں، سمندروں کے پیدا کرنے والے ہیں، اے اللہ چاند سورج ستارے سیارے کہکشائیں کو بنانے والے آپ ہیں، اے اللہ جنت اور جہنم کو پیدا کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ غصے اور نرمی کو پیدا کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ محبت کو اور غصے کو پیدا کرنے والے آپ ہیں، اے اللہ آپ نے پتھر کے پجاریوں کو صحابہ بنا دیا، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں عزتیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں ذلتیں ہیں، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں رزق ہے، آپ کے ہاتھ میں کاروبار ہے، آپ کے ہاتھ میں صحتیں ہیں، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں دل ہے، اے اللہ آپ جس کو جو چاہے عطا فرما دیں، اے اللہ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ تو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم بہت گندے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کرتے رہتے ہیں، اے اللہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے پھر بھی گناہ کرتے ہیں، اے اللہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ گناہ کا موقع ہو اور ہم نہ کریں، اے اللہ ہم نے آپ کے نام کی ضربیں اپنے دل پر لگائی ہیں، اے اللہ آپ کی محبت پیدا ہو جائے،
اے اللہ آپ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اے اللہ اس کے لیے ہم نے ضربیں لگائی ہیں، اے اللہ اس کے لیے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اے اللہ اسی وجہ سے ہم نے الا اللہ کہا ہے۔ اے اللہ ہماری ضربیں لگانے کو قبول فرما، اے اللہ اس کا بہترین اثر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں، اے اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے نبی کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ حرام کی نفرت عطا فرما، حرام کی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ حلال پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ حلال ہمارے لیے بس کافی کر دے، اے اللہ حلال ہمارے لیے کافی کر دے۔ اے اللہ حرام کی طرف قدم ہی نہ جائے، اے اللہ حرام کی طرف پیر ہی نہ اٹھے، اے اللہ حرام کی طرف دل ہی نہ جائے۔ اے اللہ بس حلال کو کافی فرما، حرام کی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو جسم کے بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو دل کے بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ، نفرت ہے، آپس کی دشمنیاں ہیں، اے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ دشمنیوں کو محبت میں تبدیل فرما، اے اللہ عداوتوں کو محبت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اے اللہ تبھی آپ کی طرف سے بھی فیصلے آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، ہم بھی کوششیں کریں گے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو سکیں، اے اللہ آپس کی نفرتیں ختم ہو سکیں، اے اللہ آپس کے عناد اور دشمنیاں ختم ہو سکیں۔ اے اللہ ہم بھی کوشش کریں گے، اے اللہ اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دے دینا۔ اے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑا کر، اے اللہ شیطان ہمیں ورغلا دیتا ہے، اے اللہ بھڑکا دیتا ہے، گناہ کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسے تنہا نہ چھوڑا کر، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، اے اللہ ہم تو سیدھے جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے، اے اللہ کوئی گناہ سے باز نہیں آئیں گے۔ اے اللہ اگر آپ کا رحم و کرم نہ ہوا، اے اللہ کوئی گناہ ہم سے نہ رکے گا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، شرکی اعمال سے ہماری حفاظت فرما، بہنوں کا حق کھانے سے ہماری حفاظت فرما، اولاد کے ساتھ ناانصافی ہم کریں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نمازیں ہم چھوڑنے والے ہوں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جھوٹ بول کر کاروبار کریں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سچائی امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں برکت والا حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچیاں نکاح کے لائق ہو گئی ہیں، اے اللہ غیب سے ان کے جوڑے مہیا فرما، اے اللہ غیب سے ان کے جوڑے مہیا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں اور وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر پھوٹ کر روتے ہیں، اے اللہ آنسو بہا کر روتے ہیں، اے اللہ ایسی اولادوں کو عقل عطا فرما۔ اے اللہ یا پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، اپنے ماں باپ کو سکھ نہ پہنچا سکے، اے اللہ ایسی اولاد کو یا تو عقل عطا فرما، اے اللہ یا پھر اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اے اللہ کتنے ہی بوڑھوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر روتے ہیں، اے اللہ اولاد بھی بڑا ظلم کر جاتی ہے، اے اللہ ایسی اولادوں کو سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ بہت سی بار ماں باپ بھی ظلم کر جاتے ہیں اولاد پر، اے اللہ ایسے ماں باپ کو بھی اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول فرما، اے اللہ چلے 4 مہینے کے لیے قبول فرما، اے اللہ 3 دن کے لیے قبول فرما، اے اللہ مرتے دم تک اپنے اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کام سے انتشار کو ختم فرما، اے اللہ محبتیں پیدا فرما، اے اللہ آپس کا بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے اللہ شیطان ہمارے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس گاؤں میں حافظ علماء قاری
کے مفتیان کرام پیدا فرما۔ اے اللہ ایسے ہمارے گاؤں میں حافظ اور علماء مفتیان کرام بن سکے ایسا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ یہاں کی فضا کو ایسا بنا کہ اولیاء اللہ پیدا ہو سکے۔ اے اللہ جیسا اس گاؤں کا نام ہے اے اللہ ایسے یہاں کی ہوا چلا دے، ایسی یہاں کی فضا بنا دے۔ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے اپنا امام بنایا، اے اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، اے اللہ یہ ان کا احسان ہے، اے اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ یہ بڑی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ بڑی محبتوں سے پیش آتے ہیں، اے اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میں تو اس قابل نہ تھا کہ اتنی خدمت کی جائے، اے اللہ لیکن یہ محبت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، بات کو سنتے ہیں۔ اے اللہ بڑا ہو یا چھوٹا سامنے چپ ہو جاتا ہے، اے اللہ ان کی اس خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس گاؤں میں چپے چپے پر محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اولادوں کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمارے مدرسے کے نظام کو اور بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے بچے دارالعلوم میں ان کا داخلہ ہو سکے ایسی تعلیمی ہمیں نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ فتنہ پرور ہیں اور نظام کو خراب کرنے میں لگے رہتے ہیں، تعلیم کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، اے اللہ ان کو اپنے سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو رہ گیا اپنے لا محدود خزانوں سے بغیر مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محمد رسول اللہ کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہوا کرے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیا۔